مولانا کافی نے کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے فتوا دیا تھا، بھارت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو۔ ایک ہی دن میں ان کو لائے کورٹ کو، چارجز فریم کے معنی ان کو بولے تم پہ جرم ہے، اور دوسرے دن انگریز جج نے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ اگر آج مغفور احمد اعجازی زندہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ سب مجاہدی آزادی ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کروایا مگر اپنے دین کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ قرآن میں ہم کو یہ بول دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو رسول تم کو بتا رہے ہیں اس کو اپناؤ تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ ہمارا تو سب کچھ ہمارا رسول ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس جو دولت ہے نا وہ ہمارے رسول کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم اسی کو لے کر جیتے ہیں، اسی کو لے کر قبر میں جائیں گے، ہماری اولاد بھی اسی دولت کو لے کر فخر کرتی رہے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھارت کا سمویدھان آرٹیکل 25 کس لیے بنایا گیا؟ پھر جو بریلی میں ہوا، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جو جیل میں ہے اللہ ان پر رحم کرے، فضل کرے، اور اللہ ان کو جلد سے جلد رہا کروائے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو، جسم کے ہر حصے پر حملے کو ہم برداشت کر لیے، مگر جب دل پر حملہ ہوگا کون زندہ رہے گا؟ جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی نے نکالا آئی لو مہادیو، ہم کو بالکل اعتراض نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آئی لو موڈی کا پوسٹر لے کر گیا تو کیا کھڑے رہ کے سیلفی لیں گے آپ؟ میں ابھی توصیف صاحب سے بات کر رہا تھا تو توصیف صاحب نے مجھے ایک بات بتائی کہ کل آپ کے شہر میں پرشاسن کی طرف سے ایک جلوس میں کوئی ایک پوسٹر لے کر چل رہے تھے جس پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں کے ذمہ داروں نے اس کو ہاتھ سے پوسٹر چھین لیا اور پوسٹر کہا کہ تم نہیں دکھا سکتے۔ میں حکومت بہار کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس ملک کو آزاد اگر کسی نے کرایا ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ تو وہ مسلمان تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے۔ ہم نے انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو مل کر اس لیے توڑا تاکہ جب ملک آزاد ہوگا تو ہم تمام لوگ اپنے اپنے مذہب پر چلیں گے، ہم اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھیں گے۔ اور یہی بات ہمارے بزرگوں نے ہم سے کی تھی کہ ہم کو آزادی جب ملے گی، یعنی انگریزی کا لفظ ہے فریڈم، جب ہم کو آزادی ملے گی تو ہم نہ صرف اپنے ملک کو مضبوط کریں گے اور بلکہ ہم اپنے ملک پر ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے۔ مگر یاد رکھیے، انگریز بھی یہی سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو اگر اس کے دین سے دور کر دیا جائے تو مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، اگر کوئی کسی بھی اپنے مذہبی رہنما کا آئی لو، جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی نے نکالا آئی لو مہادیو، ہم کو بالکل اعتراض نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم آئی لو محمد کا پوسٹر لے کر چلتے ہیں، اس میں کون سا غیر قانونی کام ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کسی کو ہنسا پر یا تشدد پر یا وائلنس پر اکساتا ہے؟ مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکت یہاں پر کی گئی ہے۔ مگر آپ لوگ سمجھیے، ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کی ساری نعمت اور دولت سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں، ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں۔
انہوں نے ہم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور کسی کی مت کہو، تم اللہ کو رب کائنات مانتے ہو۔ آپ نے ہم پر کیا کیا نہیں کیا۔ آپ نے میرے پیر پر حملہ کیا، آپ نے میرے جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوڑا، آپ نے میرے آنکھ پر حملہ کیا، میرے سر پر حملہ کیا، میری تہذیب پر حملہ کیا، مجھے پچھڑا کر دیا، مجھے میرے نوجوانوں کا مقدر ان کی جوانی جیلوں میں ڈال کے برباد کر دی۔ آپ نے ہماری بچیوں سے کہا کہ حجاب برقع نہیں پہن سکتے۔ آپ اب جو حرکت سرکار کر رہی ہے، آپ ہمارے دل پر حملہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جسم کے ہر حصے پر حملے کو ہم برداشت کر لیے، مگر جب دل پر حملہ ہوگا کون زندہ رہے گا؟ ہم تو ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ ہمارے اس سرکار کے لوگوں کو اگر نہیں معلوم تو سمجھیے ہماری بات کو کہ قرآن میں اللہ لکھ دیا کہ تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ اللہ قرآن میں ہم کو یہ بول دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو رسول تم کو بتا رہے ہیں اس کو اپناؤ، تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ ہمارا تو سب کچھ ہمارا رسول ہے، اور اگر ہم ایک پوسٹر اٹھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے بہار میں عبد القیوم انصاری صاحب کون تھے؟ پڑھیے تھوڑا۔ عبد القیوم انصاری صاحب مومن کانفرنس بنائے تھے، سب سے زیادہ محمد علی جناح کے دشمن تھے، وہ مسلم لیگ کے دشمن تھے مگر مسلمان تھے۔ اگر آج عبد القیوم انصاری زندہ رہتے تو کیا کرتے آپ لوگ؟ اگر آج بہار میں مولانا مظہر الحق جو مجاہد آزادی زندہ رہتے، جنہوں نے بہار کی سرزمین پر یہاں پر جنم لیا اور انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزاد کروایا، انگریزوں کو ہٹایا بھگایا یہاں سے، اگر یہاں پر بسمل عظیم آباد زندہ ہوتے تو کیا کرتی بہار کی سرکار؟ اگر آج سید علی امام زندہ ہوتے جو بہار کے سپوت تھے، جنہوں نے انگریزوں کو بھگانے کا کام اس ملک سے کیا، عبد الغفور صاحب ہوتے تو آپ کیا پوسٹر چھین لیتے عبد الغفور صاحب کے ہاتھ سے؟ سید محمود جو نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیے بہار کے تھے، تو آپ کیا کرتے آج وہ زندہ رہتے؟ اگر آج مغفور احمد اعجازی زندہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ سب مجاہدی آزادی ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کروایا مگر اپنے دین کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تم پوسٹر چھین لینے سے، یا اتر پردیش میں اگر کوئی اپنے گھر کی دیوار کے اوپر ایک پوسٹر لگاتا ہے آئی لو محمد، تم اس کو نکالنے سے ہمارے دل سے ہمارے رسول کی محبت کم ہو جائے گی، تو تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو۔ میں بھوکا رہوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، میں غریب ہوں یا غریب رہوں گا، میں دولت مند ہوں یا دولت مند نہیں ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس جو دولت ہے نا، وہ ہمارے رسول کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم اسی کو لے کر جیتے ہیں، اسی کو لے کر قبر میں جائیں گے، ہماری اولاد بھی اسی دولت کو لے کر فخر کرتی رہے گی۔ تم پوسٹر چھینو گے، وہ دیوار سے نکالو گے، تو کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ ارے ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھارت کا سمویدھان آرٹیکل 25 کس لیے بنایا گیا؟ پھر ہاں، اگر کوئی ہنسا کی بات کر رہا ہے، آپ فیس بک کرو، قانون حرکت میں آ جائے۔ اور ایک ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، مراد آباد میں ایک عالم دین تھے، جنگ سن 57 کی جنگ آزادی میں، مولانا کافی سید کافی رحمت اللہ علیہ، شاعر بھی تھے،
عالم دین بھی تھے. انہوں نے سن 57 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا مراد آباد اتر پردیش میں. انگریز ان کو گرفتار کیے. کبھی آپ نے دنیا کی عدالت میں سنا کہ ایک ہی دن میں ان کو کورٹ میں لایا گیا اور 5-4 سپٹمبر کو کورٹ میں لایا گیا, ان پر چارجز فریم ہوئے اور 5 سپٹمبر کے دن عدالت نے انگریز جج نے فیصلہ دیا کہ مولانا کافی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. مولانا کافی نے کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرو. بھارت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو. ایک ہی دن میں ان کو لائے کورٹ کو, چارجز فریم کے معنی ان پہ بولے تم پہ جرم ہے, اور دوسرے دن انگریز جج نے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو. تو مولانا کافی نے جب ان کو پھانسی کے پھندے پر لے کر جا رہے تھے ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, کافی بولو. تو مولانا کافی نے یہ نعت شریف پڑھی. اور کیا پڑھا مولانا کافی نے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میرے بھائی, ہم پھانسی کے پھندا ہمارے گلے میں ہے, ہم اس وقت بھی آئی لو محمد بول رہے, تم کیا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ کیوں خامخواہ ایک سوئے ہوئے شیر کو تم جگا رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو عنایت اللہ کافی صاحب پھر لکھتے ہیں, ہم سفر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, ہم سفر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اس کے بعد لکھتے ہیں, یہ وقت کے حکمرانوں کے لیے لکھا تھا انہوں نے, یہ شاید انہوں نے لکھا تھا مودی اور نتیش کمار کے لیے, یوگی کے لیے لکھا ہوگا 100 سال پہلے. آج بھی صحیح ہے. کیا لکھا حضرت نے کہ نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہانہ جہاں میں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجے تن کا رہ جائے گا. پھر اس کے بعد مولانا کافی نے لکھا, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور پھر حضرت نے لکھا ان ظالم حکمرانوں کے لیے جو آج یہ حرکت کر رہے ہیں کہ صف فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک, صف فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کیا مزاح کر رہے ہیں, یہ کیا مزاح کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی آئی لو مودی کا پوسٹر لے کر گیا تو کیا کھڑے رہ کے سیلفی لیں گے آپ؟ اور آئی لو محمد کا لے جائے نہیں لے جا سکتے. آئی لو نتیش کمار لے گئے تو ہاں یہ وفادار ہے. کیا مزاح کر رہے ہیں پورے دیش میں, پورے دیش کا نام خراب کر رہے ہیں. کوئی ہنسا کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے, آج جو بریلی میں ہوا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جو جیل میں ہے اللہ ان پر رحم کرے, فضل کرے, اور اللہ ان کو جلد سے جلد رہا کروائے انشاءاللہ تعالی.